بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ایم علی آپ سبھی کا حیدری اسٹڈی پوائنٹ یوٹیوب چینل پہ خیر مقدم کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی کچھ کلاسز میں ہم نے غزل اور اہم غزل گو شعراء کے بارے میں تفصیل سے پڑھ لیا ہے۔ آج ہم غزل اور غزل گو شعراء سے متعلق اہم سوالات جو کہ الگ الگ امتحانات میں پوچھے جا چکے ہیں انہیں حل کریں گے۔ آپ ہماری کلاس کو لائک کیجیے۔ آپ لوگ لائک نہیں کر رہے ہیں، لائک کرنے کا پیسہ نہیں لگ رہا ہے میرے بھائی، لائک کر دیا کریے اور کمنٹ کر کے اپنے تاثرات بھی ضرور دیا کریے۔ چلیے غزل سے متعلق سوالات دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال بہت آسان سا سوال ہے، سوال دیکھتے ہی آپ جواب بتا دیں گے کہ اردو کی مقبول ترین شعری اصناف میں سے کون ہے؟ شعری صنف سخن جو اردو کی سب سے مقبول ہے وہ ہے غزل۔ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، یہ آپ سبھی جانتے ہیں۔ کس نے کہا تھا؟ رشید احمد صدیقی نے کہا تھا۔ غزل شاعری نہیں تہذیب بھی ہے۔ غزل جتنی بدنام ہے اتنی ہی مجھے عزیز ہے، یہ سبھی اقوال غزل کے ہیں۔ غزل اردو کی مقبول ترین صنف سخن ہے، یاد رکھیے گا۔ اگلا سوال ہے کہ غزل کس صنف سخن سے پیدا ہوئی؟ جی ہاں دوستو، غزل جو ہے وہ ابتدا میں قصیدے کی جو تشبیب ہوتی تھی اس سے نکل کے ایک صنف کی حیثیت اس نے لی، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ غزل قصیدہ کے بطن سے پیدا ہوئی۔ کوشچن نمبر نیکسٹ، رمزیت و ایمائیت کس صنف سخن کی خصوصیت ہے؟ یا پھر یوں کہا جائے کہ رمز و کنایا، ایجاز و اختصار کس کی خصوصیت ہے؟ تو غزل کی خصوصیت ہے۔ غزل کا ہر شعر اپنے آپ میں مکمل اکائی ہوتا ہے، اس میں خیالات کا تسلسل نہیں ہوتا ہے، ہر ایک شعر اپنے آپ میں مکمل ہوتا ہے۔ چلیے، غزل کو نیم وحشی صنف سخن کیوں کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غزل کو نیم وحشی صنف سخن کس نے کہا؟ تو کلیم الدین احمد نے غزل کو نیم وحشی صنف شاعری یا صنف سخن کہا۔ کیوں کہا؟ کیونکہ اس میں خیالات کا تسلسل نہیں ہوتا ہے، اس میں ایک ہی شعر میں پوری بات کہہ دی جاتی ہے، ایک شعر مکمل اکائی ہوتا ہے، اسی لیے کلیم الدین احمد نے غزل کو نیم وحشی صنف سخن کہا۔ آل احمد سرور نے غزل کو کافر صنف سخن کہا۔ ٹھیک ہے۔ بے وقت کی راگنی غزل کو کس نے کہا تھا؟ حالی نے کہا تھا۔ غزل شاعری نہیں عطر شاعری ہے، غزل مختلف پھولوں کی مالا ہے اور غزل انتہاؤں کا ایک سلسلہ ہے، یہ فراق گورکھ پوری نے کہا تھا۔ چلیے، ایجاز و اختصار کس صنف کی خصوصیت ہے؟ ابھی میں نے بتایا غزل کی خصوصیت ہے۔ غزل کی حیت میں کہے جانے والے وہ اشعار جن کی لفظیات اور لب و لہجہ عورتوں کا ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ یعنی عورتوں کی زبان میں اگر شاعر بات کرے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ریختی کہتے ہیں۔ ریختی ایک ایسی صنف سخن ہے جو صرف اردو زبان میں رائج ہے، اردو میں ہی اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ دبستان لکھنؤ والوں نے ریختی کو باقاعدہ طور سے شروع کیا تھا، اس میں عورتوں کی زبان میں یا پھر یوں کہا جائے عورتوں کی لفظیات اور لب و لہجہ میں شاعری کی جاتی ہے، تو وہ ہوتی ہے ریختی۔ غزل کی گردن بے تکلفی سے اڑا دینی چاہیے، غزل سے متعلق میں نے مختلف اقوال ابھی آپ کو بتائے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ غزل کی گردن بے تکلفی سے اڑا دینی چاہیے، یہ جو قول ہے کس کا ہے؟ عظمت اللہ خان کا ہے۔ عظمت اللہ خان دیکھیے چوتھے والے آپشن میں دیا گیا ہے جو کہ ہمارا صحیح جواب ہوگا۔ یہ قول ابھی میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلینیشن میں بتایا تھا کہ غزل جتنی بدنام ہے اتنی مجھے عزیز ہے، یہ قول کس کا ہے؟ رشید احمد صدیقی کا ہے۔ آل احمد سرور کا قول کیا ہے؟ غزل نقاب پوش آرٹ ہے اور چاول پر کل واللہ لکھنے کا آرٹ ہے اور غزل بڑی کافر صنف سخن ہے۔ فراق گورکھ پوری کا قول ہے غزل انتہاؤں کا ایک سلسلہ ہے۔ شبلی نعمانی کا قول ہے کہ غزل کا خمیر عشق و محبت ہے۔
آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ شعرا ان کی تصنیف سے متعلق غلط جوڑ کی آپ کو نشاندہی کرنی ہے۔ غزل کی سرگزشت کامل قریشی کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ غزل اور مطالعہ غزل عبادت بریلوی کی ہے، غزل پس منظر اور پیش منظر ساحل احمد کی ہے، اور غزل کی تنقیدی اصطلاحات یہ ظہیر رحمتی کی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غزل کی سرگزشت یہ کس کی تصنیف ہے؟ تو اختر انصاری کی ہے، اختر انصاری کی تصنیف ہے غزل کی سرگزشت۔ گدھے کی سرگزشت ناول ہے، کس کی ہے؟ گدھے کی سرگزشت ناول یہ کرشن چندر کی ہے۔ آدم کی سرگزشت یہ ایک تصنیف ہے، سر سید احمد خان کی ہے، ایک مضمون ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ دیکھیے یہاں پہ غالب کے کچھ اشعار دیے گئے ہیں، پہلے پڑھتے ہیں پھر اس سے متعلق سوالات پہ آئیں گے۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہمیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مجھ دعا کیا ہے، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ اب یہ جو آپ نے اشعار پڑھے، اب اس سے متعلق ایک سوال ہے کہ ان اشعار میں جو ردیف ہے وہ کیا ہے؟ لفظ کیا ہے، یا پھر ہے ردیف ہے، یا پھر کیا ہے ردیف ہے، یا پھر ہوا دوا ماجرا یہ سب ردیف ہیں؟ تو دیکھیے ردیف کیا ہوتا ہے، شعر کے آخر میں الفاظ یا پھر کوئی لفظ جو ریپیٹ ہوتے ہیں بار بار، جیسے کیا ہے ریپیٹ ہو رہا ہے تو کیا ہے، یہ ردیف ہے۔ ہوا دوا ماجرا یہ سبھی الفاظ جو ہیں، مدعا برا، یہ سبھی الفاظ جو ہیں وہ قوافی ہیں، کافیے ہیں۔ اگلا سوال، ایسی غزل جس کے تمام اشعار مضمون و معنی کے لحاظ سے مربوط ہوں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہر شعر ایک ہی معنی کا ہو، ایک ہی مضمون کا ہو تو اسے ہم مسلسل غزل کہتے ہیں۔ اگلا سوال یہاں پہ ہے، دیکھیے تھوڑا سا بڑا سوال ہے لیکن اچھا سوال ہے، اس میں ایک آپ کو ڈیفینیشن بھی مل جائے گی۔ وہ اشعار جو غزل کی حیت میں کہے جاتے ہیں لیکن ان کے موضوعات اخلاقیات سے گرے ہوئے، غیر مہذب، غیر سنجیدہ ہوتے ہیں، ان میں سوقیانہ و عامیانہ پن، مبتذل اور بیہودہ خیالات اور جنسی جذبات ہوتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو ہزل کہا جاتا ہے، ہزل کہا جاتا ہے۔ ہزل کے لیے کون مشہور ہے آپ کمنٹ میں بتائیے۔ اگلا سوال ہے کہ کس شاعر کے دیوان کی آمد سے دلی میں اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز ہوا؟ 1719 میں کس شاعر کا دیوان دلی آیا تھا؟ ولی دکنی کا دیوان دلی آیا تھا۔ جب دلی آیا تو دلی میں باقاعدہ طور سے اردو شاعری کا آغاز ہوا، اس سے پہلے یہاں کے شعراء فارسی زبان میں شاعری کرتے تھے اور اردو کو ریختہ یعنی کہ گری پڑی زبان کہتے تھے۔ اچھا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ولی کب دلی آئے تھے؟ تو ولی خود 1700 میں دلی آئے تھے، تو دلی میں ان کی ملاقات سعد اللہ گلشن سے ہوئی تھی، جنہوں نے ان کو 2 مفید مشورے دیے تھے۔ ایک مشورہ یہ تھا کہ دکنی الفاظ کا کم استعمال کر کے ان کی جگہ فارسی کے الفاظ کا انتخاب کرو، اور دوسرا فارسی میں جو مضامین موجود ہیں انہیں اپنی زبان میں ادا کرو، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر اگلا، کس کا دیوان گارسا د طاسی نے فرانس سے شائع کیا تھا؟ تو ولی دکنی کا دیوان فرانس سے شائع ہوا۔ ولی کے دیوان کا قلمی نسخہ کہاں موجود ہے؟ پیرس میں۔ ولی کا دیوان پہلی مرتبہ لندن سے شائع ہوا تھا اور فرانس سے گارسا د طاسی نے ان کی کلیات شائع کی تھی، ٹھیک ہے۔ کلیات ولی کو پہلی بار 1833 میں گارسا د طاسی نے فرانسیسی زبان کے مقدمے کے ساتھ شائع کیا تھا،
جس مقدمہ کا ترجمہ یوسف حسین خان نے کیا تھا. ٹھیک ہے. تو پہلی بار ان کا دیوان لندن سے شائع ہوا اور ان کی کلیات پہلی بار فرانس سے 1833 میں گارسا د تاسی نے اپنے مقدمہ کے ساتھ شائع کیا تھا. یہ ایک شعر ہے، آپ لوگوں کو بتانا ہے کس کا شعر ہے. اس کا دیوان اگرچہ مختصر ہے لیکن حافظ کی طرح سراپا ہے. میر حسن کا یہ بیان کس غزل گو کے بارے میں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا مس پرنٹ ہے. تو یہ جو ہے وہ درد کے بارے میں میر حسن نے کہا تھا کہ اگرچہ ان کا دیوان مختصر ہے لیکن حافظ کی طرح سراپا انتخاب ہے. اگلا سوال، کس شاعر نے خود کو گلشن معنی کا عندلیب کہا ہے؟ تو وہ ہیں درد. اور کس نے اپنے آپ کو گلشن ناآفریدہ گلشن عندلیب ناآفریدہ کہا ہے؟ تو وہ ہیں غالب. ٹھیک ہے. گلشن معنی کا عندلیب اپنے آپ کو کہا ہے درد نے. درد کے والد کا نام کیا تھا؟ عندلیب تخلص تھا. میر ناصر ان کا نام تھا. ٹھیک ہے نا. چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ. خواجہ میر درد کہاں مدفون ہیں؟ خواجہ میر درد یہ دلی میں ہی مدفون ہے. دیکھیے دلی چھوڑ کے یہ کہیں نہیں گئے اور انہوں نے غزل کے علاوہ کسی دیگر صنف سخن میں طبع آزمائی بھی نہیں کی. ٹھیک ہے. تو دلی چھوڑ کے جب کہیں نہیں گئے تو ظاہر ہے دلی میں ہی انتقال ہوا ہوگا اور دلی میں ہی یہ مدفون ہیں. اگلا سوال، شاعر بے دماغ کسے کہتے ہیں؟ شاعر بے دماغ خدائے سخن، ریختہ گویان ہند کا استاد اعظم، قنوتی شاعر، فتنہ بے روزگار، یہ سبھی القاب کس کے ہیں؟ تو یہ سبھی القاب آپ کے میر تقی میر کے ہیں. ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ. شاعر کا کلام اپنے عہد کا مرثیہ ہے. کس شاعر کا کلام؟ کس کی شاعری دلی و دل کا مرثیہ ہے؟ تو وہ ہیں میر تقی میر. ٹھیک ہے. ہم کو شاعر نہ کہو میر کہ صاحب ہم نے درد و غم کتنے کیے جمع کی دیوان بنا. یعنی ان کے زمانے میں دلی تاراج ہو گئی جس کا اثر ان کی شاعری پہ دکھتا ہے. رنج، حزن، یاس اور رونا دھونا یہ سب میر تقی میر کی شاعری میں ہے. اسی لیے خواجہ احمد فاروقی نے میر تقی میر کی شاعری کو دلی اور دل کا مرثیہ کہا ہے. اب میر تقی میر کے بارے میں اور بھی کچھ باتیں کہی گئی ہیں، جیسے کہ یہ کہا گیا کہ میر کا کلام آہ ہے اور مرزا کا کلام واہ ہے. یہ بات خواجہ باسط نے کہی تھی. میر کے اشعار کی داخلیت بھیتری چوٹ ہے، یہ فراق گورکھپوری کا قول ہے. میر کے غم میں زخم ہی مرہم بن جاتے ہیں، یہ بات میر کے بارے میں فراق گورکھپوری نے کہی تھی. آگے اگلے سوال پہ چلتے ہیں. ذکر میر کیا ہے؟ ذکر میر یہ میر تقی میر کی خود نوشت ہے. ٹھیک ہے. خود نوشت سوانح ہے. اس کو اردو میں ترجمہ بھی کیا گیا. کس نے کیا تھا؟ نثار احمد فاروقی نے. نثار احمد فاروقی نے ذکر میر کا اردو میں ترجمہ کیا. ذکر میر میر تقی میر نے 1772 عیسوی میں لکھی تھی. 1772 عیسوی میں. کس شاعر کی موت کوٹھے سے گرنے کی وجہ سے ہوئی تھی؟ دست و بازو بشکست. کس کی موت ہوئی تھی کوٹھے کے گرنے کی وجہ سے؟ علم رمل میں وہ ماہر تھے اور علم رمل کے علاوہ تاریخ گوئی میں بھی وہ ماہر تھے. وہ ہیں مومن خاں مومن. مکر شاعرانہ صنعت کے موجد کون ہیں؟ مومن خاں مومن، جن کا ایک شعر جب غالب نے سنا تو اپنا پورا دیوان دینے کی بات کہی تھی. وہ شعر کون سا ہے؟
کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ آب حیات کے کس دور میں میر تقی میر کا ذکر ہے؟ میر تقی میر کا ذکر تیسرے دور میں ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ کل کتنے ابواب ہیں؟ 5 ابواب ہیں آب حیات میں۔ آب حیات محمد حسین آزاد کی کتاب ہے، پہلا ایڈیشن 1880 میں شائع ہوا تھا۔ جدید اردو غزل کو سمت و رفتار کس نے دی؟ حسرت موہانی نے جدید اردو غزل کو سمت و رفتار دی۔ حسرت موہانی کو اسی لیے جدید غزل کا امام کہا جاتا ہے۔ بعض ناقدین نے یہ کہا کہ غزل کی نشاط ثانیہ کا سہرا غزل کے سر ہی جاتا ہے۔ حسرت ایک مجاہد آزادی تھے، 3 بار جیل بھی گئے۔ انہوں نے ایک رسالہ نکالا تھا جس کا نام ہے اردو معلی۔ جولائی 1903 میں علی گڑھ سے اس کا پہلا شمارہ نکلا تھا اور آخری شمارہ اس کا اپریل 1913 میں شائع ہوا تھا۔ تو یہ ہیں حسرت موہانی کہ جن کو جدید غزل کا امام، امام المتغزلین وغیرہ کہا جاتا ہے۔ جدید اردو غزل کو سمت و رفتار انہوں نے عطا کی۔ کس شاعر نے شاعری کو نگینے جڑنے سے مشابہ قرار دیا ہے؟ بندش الفاظ جڑنے کے نگوں سے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ یہ جو شعر ہے آتش لکھنوی کا ہے۔ ان کو اردو شاعری کا حافظ کہا جاتا ہے، اخلاقی شاعری کا بادشاہ ان کو کہا جاتا ہے۔ آتش لکھنوی کو یہ استاد تھے گلزار نسیم کے خالق، پنڈت دیا شنکر نسیم کے، اور زہر عشق کے خالق مرزا شوق لکھنوی کے۔ اگلا سوال ہے کہ کس شاعر کے عاشقانہ بیان کو معاملہ بندی سے تعبیر دی گئی ہے؟ معاملہ بندی، اپنے تخلص کو معنی خیز انداز میں استعمال کرنا، یہ سب کس کے کلام میں دیکھنے کو ملتا ہے؟ تو وہ ہیں مومن خاں مومن۔ ان کو مکر شاعرانہ کا موجد کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے گفتار غالب، یہ کس کی تصنیف ہے؟ دیکھو غالبیات سے متعلق ہم نے سبھی اہم باتیں آپ کو مرزا غالب سے متعلق جو کلاس ہم نے کرائی تھی اس میں آپ کو بتائی تھی۔ دیکھیے سبھی غزل گو شعراء کے بارے میں ہم نے تفصیل سے بتا دیا ہے، یہاں پہ تفصیلی ایکسپلینیشن بہت زیادہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ بہت زیادہ تفصیلی ایکسپلینیشن سے آپ لوگ بور بھی ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہی تفصیلی ایکسپلینیشن آپ کو باقی لوگوں سے آگے کرے گا۔ بہرحال گفتار غالب کس کی تصنیف ہے؟ تو مالک رام کی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ میر اثر کے علاوہ ان کے کس دوسرے معاصر نے خواب و خیال کے عنوان سے ایک مثنوی لکھی؟ دیکھو میر اثر کی مثنوی خواب و خیال، اس کے علاوہ میر تقی میر کی بھی ایک مثنوی کا نام خواب و خیال ہے۔ دریائے عشق میر تقی میر کی ایک مشہور مثنوی ہے۔ زہر عشق اگر پوچھ لے تو وہ مرزا شوق کی ہے، کنفیوز مت ہوئیے گا۔ آتش کی پیدائش کہاں پہ ہوئی تھی؟ فیض آباد میں ہوئی تھی، خواجہ حیدر علی آتش۔ اگلا سوال ہے غالب نے کس فارسی شاعر کی روش پر اپنے اردو کلام کی ابتدا کی؟ طرز بے دل میں ریختہ کہنا مصطفیٰ خاں، طرز بے دل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خاں قیامت ہے۔ تو یہ بات کس نے کہی؟ تو غالب نے کہی۔ اس کے بارے میں بے دل کے بارے میں یعنی کہ فارسی شاعر بے دل کی طرز اختیار کی تھی مرزا غالب نے۔ چلیے یہ قول بتائیے کس کا ہے کہ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے، ہزاروں کوس بزبان قلم باتیں کرتا ہوں، ہجر میں وصال کے مزے لیتا ہوں۔ تو یہ کس نے کہا تھا؟ عبد الرحمن بجنوری نے؟ جی نہیں، عبد الرحمن بجنوری نے یہ کہا تھا کہ
عبد الرحمن بجنوری نے غالب کے بارے میں کئی اہم باتیں کہی، جن میں سب سے اہم جو بات ہے عبد الرحمن بجنوری کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیوان غالب کا ہر مصرع تار رباب نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں، ایک وید مقدس اور دوسرا دیوان غالب۔ اب رشید احمد صدیقی بھی نہیں ہوگا، یہ جو قول ہے رشید احمد صدیقی کا نہیں ہے۔ رشید احمد صدیقی کا ایک قول یہ ہے کہ غالب نے اردو شاعری کو نیا شعور، نیا نسب اور نیا افق دیا۔ غالب کے تصرف سے غزل اردو کی تاثیر اور تقدیر بن گئی۔ خواجہ احمد فاروقی کا بھی ایک قول نہیں ہے۔ خواجہ احمد فاروقی کا قول یہ ہے کہ خاکم بدہن اگر دیوان غالب نہ ہوتا اور صرف ان کے خطوط ہوتے تو بھی غالب غالب ہی رہتے۔ تو اب ان تینوں کا نہیں ہے، تو میں نے وہ اندازے تحریر ایجاد کیا، مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ کس کا ہے؟ خود مرزا غالب کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قول مرزا غالب کا ہے، انہوں نے ایک خط لکھا تھا حاتم علی مہر کے نام، اس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ دیوان غالب پہلی مرتبہ کب شائع ہوا تھا؟ تو 1841 میں شائع ہوا تھا۔ کہاں سے اور کس مکتبہ سے شائع ہوا تھا؟ جی آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں گے، کچھ آپ لوگوں کے ذمہ بھی تو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ دیوان غالب ان کی زندگی میں 5 بار شائع ہوا، ٹھیک ہے۔ دیوان غالب میں 1802 اشعار ہیں۔ سب سے پہلے دیوان غالب کو کہاں سے شائع کیا گیا، یہ آپ لوگوں کو بتانا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ تم ماہ شب 4 دہم تھے میرے گھر کے، پھر کیوں نہ رہا گھر کا یہ نقشہ کوئی دن اور۔ تو یہ جو ہے غالب نے یہ شعر کس کی وفات پہ لکھا؟ دیکھو غالب نے ایک مرثیہ لکھا تھا، مرثیہ عارف، جو کہ 10 اشعار پر مشتمل ہے۔ مرثیہ عارف میں آپ کو مرزا غالب کا یہ شعر دیکھنے کو ملے گا۔ اب یہ عارف کون تھے؟ تو مرزا غالب کی بیوی کے بھتیجے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو مرزا غالب نے شعر لکھا تھا، ان کا نام تھا زین العابدین خاں عارف۔ تو یعنی کہ یہ جو شعر پورا مرثیہ لکھا تھا 10 اشعار پر مشتمل، کہ لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور، تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور۔ تو اس طرح سے پوری ایک مرثیہ ہے 10 اشعار پر غزل کی حیت میں۔ غالب نے یہ مرثیہ زین العابدین عارف کی موت پر لکھا تھا۔ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا، یہ شعر کس کا ہے؟ مومن خاں مومن کا ہے۔ بحر المحبت یہ مثنوی کس کی ہے؟ نہ میر کی ہے نہ غالب کی ہے، بلکہ مصحفی کی ہے۔ مصحفی آپ دیکھیں گے تیسرے والے آپشن میں، جو کہ ہمارا صحیح جواب ہوگا۔ میں خانہ الہام اور نغمہ الہام یہ 2 تصانیف کس کی ہیں؟ دبستان عظیم آباد کی آبرو کون ہیں؟ تو وہ ہیں شاد عظیم آبادی۔ شاد عظیم آبادی کی خود نوشت کا نام ہے شاد کی کہانی شاد کی زبانی۔ جب شاد عظیم آبادی کی خود نوشت قاضی عبدالودود نے پڑھی تھی تو ان کو جھوٹوں کا بادشاہ قرار دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اندھیر نگری یہ شاد عظیم آبادی کا دیوان ہے، ان کی مثنویوں کی تعداد 8 ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کوشچن نمبر نیکسٹ۔ حسرت کا سلسلہ تلمذ کس شاعر تک پہنچتا ہے؟ دیکھیے حسرت کا جو سلسلہ تلمذ ہے وہ مومن خاں مومن تک پہنچتا ہے۔ کیسے پہنچتا ہے؟ حسرت کے استاد تھے تسلیم، تسلیم کے استاد تھے نسیم دہلوی، نسیم دہلوی کے استاد تھے مومن خاں مومن۔ اس طرح سے حسرت کا جو سلسلہ تلمذ ہے وہ مومن خاں مومن تک پہنچتا ہے، اور حسرت اس بات پہ کافی ناز بھی کرتے تھے۔ شوکت علی خاں کس شاعر کا اصلی نام ہے؟ شوکت علی خاں کیا حسرت کا نام ہے؟ جی نہیں، حسرت کا تو تفضل حسین نام ہے۔ حسرت کا اصلی نام کیا ہے؟ تفضل حسین ہے،
کہ فضل الحسین ہے، فضل الحسن ہے، ٹھیک ہے، فضل الحسن یہ حسرت کا نام ہے، اور جگر کا نام تو علی سکندر ہے، فانی کا نام ہے کیا؟ فانی کا نام ہے شوکت علی خان۔ ابتدائی تخلص ان کا شوکت تھا، بعد میں فانی کر دیا، ان کو یاسیات کا امام کہا جاتا ہے۔ کس نے کہا؟ ابھی آگے سوال آئے گا۔ فانی کو یاسیات کا امام نہ عبد الرحمن بجنوری نے کہا، نہ کلیم الدین احمد نے، نہ نثار احمد فاروق نے، بلکہ رشید احمد صدیقی نے فانی کو یاسیات کا امام کہا ہے۔ فانی کے کلام میں غربت کا لفظ بار بار آتا ہے، یہ پوائنٹ بھی آپ یاد رکھیے گا۔ فانی کہاں مدفون ہیں؟ تو فانی کا انتقال 1941 میں حیدرآباد میں ہوا، اور یہ حیدرآباد میں مدفون ہیں، یعنی کہ آپشن 4 درست ہوگا۔ میری قضا کو لائے وہ دلہن بنائے ہوئے، میری قضا کو وہ لائے دلہن بنائے ہوئے، یہ جو شعر ہے یہ مصرع صرف ہے۔ یہ مصرع کس کا ہے؟ تو یہ فانی بدایونی کا ہے، اور فانی کا نام ہے شوکت علی خان، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اصلی نام آپ کو دے دیا گیا ہے، یہ آپ کو 4 شعراء کا اصلی نام یہاں پہ دکھ رہا ہوگا۔ اسرار الحق مجاز کا اصلی نام ہے، اسرار الحسن یہ مجروح سلطان پوری کا اصلی نام ہے، اور شوکت یہ فانی کا اصلی نام ہے، علی سکندر جگر مراد آبادی کا اصلی نام ہے، اور یہ چونکہ فانی کا مصرع ہے اس لیے شوکت علی صحیح جواب ہوگا۔ اس شاعر کے یہاں ہندو دیومالائی عناصر سب سے زیادہ ملتے ہیں، کیا وہ فضل الحسن ہیں؟ جی نہیں۔ جگر مراد آبادی یعنی کہ علی سکندر ہے؟ جی نہیں۔ فراق گورکھپور یعنی رگھوپتی سہائے، یہاں بالکل صحیح بات ہے، رگھوپتی سہائے کے یہاں آپ کو ملے گی ہندو دیومالائی عناصر۔ ان کے بارے میں ایک قول ہے جو کہ آپ سے پوچھا گیا ہے کہ فراق حسن و جمال کی بولتی ہوئی روح کے شاعر ہیں۔ فراق حسن و جمال کی بولتی ہوئی روح کے شاعر ہیں، یہ جو قول ہے کس کا ہے؟ کیا گیان چند جین کا ہے؟ پہلا آپشن یہاں پہ ہے، یا پھر گوپی چند نارنگ کا، یا عبدالسلام ندوی کا، یا پھر یگانہ چنگیزی کا۔ تو یہ قول گوپی چند نارنگ کا ہے۔ ان میں سے کس شاعر کو گیان پیٹھ ایوارڈ نہیں ملا؟ حسرت کو نہیں ملا، فراق کو سب سے پہلے اردو میں ملا، اس کے علاوہ شہریار کو، علی سردار جعفری کو، قرۃ العین حیدر کو بھی ملا، وہ انہوں نے ناول کے لیے ملا، اور اس کے علاوہ حال ہی میں سن 2024 میں گلزار صاحب کو بھی ملا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ حسرت کو نہیں ملا۔ فراق گورکھپوری کے شاعری کے استاد کون تھے؟ امیر مینائی تھے، امیر مینائی فراق گورکھپوری کے شاعری کے استاد ہیں۔ ان میں سے کس شاعر کے یہاں تصوف ملتا ہے؟ ویسے تو صوفی شاعر خواجہ میردرد ہیں، لیکن خواجہ میردرد آپشن میں نہیں بلکہ اصغر آپشن میں دیے گئے ہیں، تو اصغر کی شاعری میں بھی تصوف دیکھنے کو ملتا ہے، اصغر گونڈوی، ٹھیک ہے۔ اب چلیے ان سے متعلق ایک سوال آ گیا، نشاط روح کس شاعر کا شعری مجموعہ ہے؟ تو نشاط روح اور سرود زندگی یہ دونوں اصغر گونڈوی کے شعری مجموعے ہیں۔ اب اصغر گونڈوی اور جگر مراد آبادی اور فانی اور حسرت، یہ چاروں مل کے بنتے ہیں جدید اردو غزل کے عناصر اربع۔ حسرت کے بارے میں آپ کو کچھ اور باتیں بتا دیتا ہوں۔ حسرت کا نام اصغر حسین اور تخلص اصغر تھا، گورکھپور میں 1884 میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ گونڈوی لگایا تو یہ مت سمجھے گا کہ گونڈا میں پیدا ہوئے تھے، پیدائش ان کی گورکھپور میں ہوئی تھی، بعد میں ان کے والد چلے گئے تھے گونڈا، جہاں انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ بتایا، اس لیے ان کے نام کے آگے گونڈوی لگتا ہے۔ آتش گل اور شعلہ طور یہ کس کے شعری مجموعے ہیں؟ رئیس المتغزلین کے نام سے جانے جاتے ہیں جگر مراد آبادی۔ ان کے 3 شعری مجموعے ہیں، پہلا داغ جگر ہے، دوسرا شعلہ طور ہے، اور تیسرا آتش گل ہے۔ آتش گل اور شعلہ طور پوچھا جا رہا ہے تو یہ دونوں جگر مراد آبادی کے شعری مجموعے ہیں۔ اگلا سوال کوشچن نمبر نیکسٹ، یاس یگانہ چنگیزی کا اصلی نام کیا تھا؟ مرزا واجد حسین تھا، ان کو غالب شکن اور غالب جنگ کہا جاتا ہے۔
ان کی تصانیف جو ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ نستر یاس ہے، آیات وجدانی ہے، ترانہ ہند ترانہ ہے، گنجینہ ہے، کجکول ہے، اور چراغ سخن ہے، شہرت کاذبہ ہے، اور غالب شکن کے نام سے ان کی ایک تصنیف ہے۔ ان کا اصلی نام واجد حسین ہے، یہ عظیم آباد میں پیدا ہوئے، پٹنہ میں، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ آیات وجدانی کس کا شعری مجموعہ ہے؟ ابھی میں نے آپ کو سمجھایا کہ یہ یگانہ چنگیزی کا، اور یگانہ چنگیزی کا اصلی نام مرزا واجد حسین ہے، یعنی کہ آپشن بھی درست ہوگا۔ چلیے اگلا سوال کہ یگانہ کی غزلوں کا انتخاب گنجینہ ہے۔ گنجینہ ان کی تصنیف ابھی میں نے بتایا تھا نا۔ اس کو کس نے مرتب کیا؟ تو علی سردار جعفری نے گنجینہ کو مرتب کیا، تو آپشن بھی درست ہے۔ خمریات کا شاعر کسے کہتے ہیں؟ تو زندگی میں کبھی شراب نہیں پی لیکن پھر بھی شراب سے متعلق بہت اچھے اچھے اشعار پیش کیے۔ ریاض خیر آبادی نے ان کو خمریات کا شاعر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نشور واحدی یہ آپ کے سلیبس میں شامل ہیں، تو یہ کہاں پیدا ہوئے؟ کانپور میں نہیں پیدا ہوئے، حالانکہ زندگی کا زیادہ تر حصہ کانپور میں گزرا، لیکن کانپور میں نہیں پیدا ہوئے تھے، یہ بلیا میں پیدا ہوئے تھے۔ بلیا میں، بلیا ضلع کے ایک قصبہ میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ فتنہ اور عطر فتنہ یہ دو اخبار ہے، کس نے نکالے تھے؟ ریاض خیر آبادی نے، ٹھیک ہے۔ آپشن سی درست ہوگا۔ ان میں سے کس شاعر کا ابتدائی تخلص ملال تھا؟ تو نشور واحدی کا نہیں، مجاز لکھنوی کا بھی نہیں، ریاض خیر آبادی کا بھی نہیں، بلکہ معین احسن جذبی کا ابتدائی تخلص کیا تھا؟ ملال تھا۔ بعد میں انہوں نے تخلص اپنا جذبی اختیار کر لیا۔ معین احسن جذبی کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ فیروزہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سخن مختصر اور شب گداز بھی ہے۔ آہنگ ان کا نہیں ہے، کن کا ہے؟ کمنٹ میں بتائیے گا۔ انقلابی رومانی اور انقلابی شاعر، دیکھیے رومانی شاعر صرف پوچھے تو وہ تو اختر شیرانی ہے، لیکن رومان اور انقلاب دونوں کس کی شاعری میں ہے؟ تو رومانی وہ انقلابی شاعر ہیں مجاز لکھنوی، مجاز لکھنوی کا ہی ہے آہنگ، ٹھیک ہے۔ چلو انقلاب، مجاز انقلاب کا ڈھنڈورچی نہیں بلکہ انقلاب کا مطرب ہے، یہ جو قول ہے کس کا ہے؟ مجاز لکھنوی کے بارے میں یہ قول فیض احمد فیض کا ہے۔ اچھا فیض احمد فیض کے بارے میں بھی کسی طرح کا قول ہے کہ فیض کے شاعری رومان اور انقلاب کا حسین سنگم ہے، تو وہ نون میم راشد کا قول ہے۔ اسم اعظم یہ شعری مجموعہ ہے، کس کا ہے؟ اسم اعظم شعری مجموعہ شہریار کا ہے۔ شہریار کو گیان پیٹھ ایوارڈ سن 2008 میں ملا تھا۔ ان کے دیگر شعری مجموعے اسم اعظم کے علاوہ ساتواں در، ہجر کے موسم، خواب کا در بند ہے، نیند کی کرچیں، حاصل سیر جہاں ان کی کلیات ہے، شام ہونے والی ہے، اور دھوپ کی دیواریں، یہ سب ان کی تصانیف ہیں۔ ان کی شہریار کی، ان کا اصلی نام کئی بار پوچھا جا چکا ہے، کنور اخلاق محمد خان ان کا پورا نام ہے۔ زندگی اے زندگی یہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ خلیل الرحمن اعظمی کا، شہریار کا، کلیم الدین احمد کا، کلیم عاجز کا، یا پھر عرفان صدیقی کا؟ تو یہ خلیل الرحمن اعظمی کا شعری مجموعہ ہے زندگی اے زندگی۔ ساز نو کس کا ہے؟ کمنٹ میں بتائیں گے۔ گھر آنگن، گھر آنگن کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ جانثار اختر کی تصنیف ہے گھر آنگن۔ دیوان یہ غزلوں کا مجموعہ، کس کی غزلوں کا مجموعہ ہے دیوان؟ تو ناصر کاظمی کی۔ برگ نو ان کا پہلا مجموعہ کلام ہے۔ ماہ تمام کس کی کلیات ہے؟ تو ماہ تمام یہ پروین شاکر کی کلیات ہے، ان کا پہلا شعری مجموعہ خوشبو کے نام سے ہے۔ صدبرگ بھی ان کی تصنیف ہے، دیکھیے یہاں پہ ان کی تصانیف آپ دیکھ سکتے ہیں، خوشبو، صدبرگ، خود کلامی، انکار، کف آئینہ، ان کے تمام شعری مجموعوں کو ان کی موت کے بعد ماہ تمام کے نام سے یکجا کیا گیا، یعنی ان کی کلیات ماہ تمام ہے۔ آتش و نم یہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ صفی لکھنوی کا نہیں ہے بلکہ یہ
نشور واحدی کا ہے. نشور واحدی آپ کے سلیبس میں شامل ہیں, یہاں پہ آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے. نشور واحدی سے متعلق ہم نے ایک تفصیلی کلاس آپ لوگوں کو دستیاب کرائی ہے, جا کر کے دیکھیے. ننھی پجارن یہ نظم ہے, اس کے خالق کون ہیں؟ مجاز لکھنوی ہیں. مجاز کو رومان اور انقلاب کا شاعر کہا جاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ. غزل یہ شعری مجموعہ ہے. غزل یہ کس کا ہے؟ اسرار الحق مجاز کا یا پھر اسرار الحسن یعنی کہ مجروح سلطان پوری کا؟ تو جی ہاں, مجروح سلطان پوری کا ہے. آپشن دو درست ہوگا. میر کی طرح قنوتیت کے شاعر, میر کی طرح قنوتیت کے شاعر کس شاعر کی شاعری میں غالب ہے؟ میر کی طرح قنوتیت کس شاعر کی شاعری میں غالب ہے؟ تو کلیم عاجز کی شاعری میں قنوتیت دیکھنے کو ملتی ہے, اسی لیے تو کلیم عاجز کو میر ثانی کہا گیا ہے. شہر ملال یہ کس کی کلیات ہے؟ تو شہر ملال یہ کلیات ہے عرفان صدیقی کی. عرفان صدیقی کی دیگر تصانیف کینوس, شب درمیاں, سات سماوات, عشق نامہ, دریا اور ہوائے دست ماریا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے غزل گو شعرا کے بارے میں پہلے ہی پڑھ لیا تھا, اور آج ہم نے غزل گو شعرا سے متعلق اہم سوالات کرا دیے. امید ہے یہ سوالات آپ لوگوں کے امتحان میں فائدہ مند ثابت ہوں گے. کلاس کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے. آپ کا رسپانس بہت ٹھنڈا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ تھوڑا سا گرم جوشی کے ساتھ ہماری کلاسز کو شیئر بھی کیا کریے, تاکہ ہمیں اور زیادہ موٹیویشن ملے. کیونکہ ہمیں کوئی ضرورت ہے نہیں کہ ہم پیسے کے لیے کر رہے ہیں یا پھر کسی اور دوسرے غرض کی وجہ سے کر رہے ہیں. آپ لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے کر رہے ہیں, تو بدلے میں آپ لوگ کلاس کو لائک و شیئر کر دیا کریے, تاکہ اور لوگوں تک ہماری یہ کوشش پہنچ جائے. آج کے لیے اتنا ہی بس, ملتے ہیں اگلی کلاس میں. شکریہ.